آئے جس طرح رب کے خزانے میں اگر دوسرا محمد نہیں ہے تو یہ کسیٹی کا قادیان کا کتا کس طرح دوسرا نبی بن جائے گا؟ کیوں؟ اللہ نے میرے نبی کی مثال بنایا ہی کوئی نہیں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے نبی جیسا آیا کوئی نہ، رب دوجا محمد نہیں جوڑ ساڑے کریم کا۔ سب ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، پھر قادیان کے کتے کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ لاؤ میرے نبی جیسا، نبوت کے پرنسپل جو ہیں بتاؤ کیا اس قادیان کے بغیرت میں ہیں؟ کون ہے جو جواب دے سکے؟ جنہوں نے خود سپیس دی انہیں کہ نبی تو بڑے بھائی جتنے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، نبی کو کل تک کی خبر نہیں جانتا۔ میں نے کہا کیا کہ تیرے نزدیک نبوت کی تعریف یہ ہے؟ میں بتاتا ہوں نبی کون ہے۔ سرکار نے خود فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اور جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ جس کے سینے کو اللہ نے علم و حکمت کے نور سے بھرا ہو، یہ شرف نبوت کی شان ہے۔ ایک بات ذہن وچ رکھنا، ہر نبی بڑی عزت والا، مقام والا، شان والا، مرتبے والا، پر اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نبی نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ اگر خطیبانہ لہجے کلام کراں تے آپ تو زیادہ آسانی نال سمجھ آئے گا۔ ہر نبی عزت و عظمت والا، کمال و شان والا، معجزات و بینات والا، پر سارے نبی کمال لے کے آئے، ساڑھا نبی کمال بن کے آیا، سارے نبی عدل لے کے آئے، میرا نبی سراپا عدل بن کے آیا، سارے نبی معجزات لے کے آئے، میرا نبی سراپا معجزہ بن کے آیا، سارے نبی رحمت لے کے آئے، میرا نبی رحمت بن کے آیا، سارے نبی نور لے کے آئے، میرا نبی نور بن کے آیا، سارے نبی نبی بن کے آئے، میرا نبی ختم نبوت دا تاجدار بن کے تشریف لے آیا۔ ہر اعتبار نال میرے نبی سب تو اعلیٰ۔ لیکن ایک بات سمجھنا ذرا انتہائی ضروری ہے کہ آج قادیانیت کا جس طرح فتنہ اور لبرلزم اور سیکولرزم دے جاہل مزاج لوگ قوم دے سامنے نبوت دا معیار رکھیا کہ جیڑا نبی ہو جاندا کچھ نہیں، جیڑا نبی ہو کر کچھ نہیں سکتا، جیڑا نبی ہے او دی عزت و عظمت شاید بڑے بھائی جتنی ہیں، پر نہ تیرے میرے امام بریلی دے کچے حجرے سے بیٹھنے والا غیرت مند بابا، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، جبل استقامت، الشاہ امام احمد رضا، آپ کی غیرت مند قلم نے بہت پہلے دس چکیا سی، فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا و مولا نو ہر اعتبار نال عزت و عظمت والا بنایا، شان اور مرتبے والا بنایا۔ کائنات اس کوئی پیمانہ ایسا نہیں جیڑا میرے نبی دے مقام نو تول سکے، کوئی ترازو ایسا نہیں جیڑا میرے نبی دی عظمت دا احاطہ کر سکے یا تول سکے۔ علم دے اعتبار نال میرے نبی اعلیٰ، کمالات دے اعتبار نال میرے نبی اعلیٰ، معجزات دے اعتبار نال میرے نبی اعلیٰ، بینات دے اعتبار نال میرے نبی اعلیٰ، کردار دے اعتبار نال میرے نبی اعلیٰ، سیرت دے اعتبار نال میرے نبی اعلیٰ، صورت دے اعتبار نال میرے نبی سب تو اعلیٰ نظر آ جان گے۔ اور یہ بات ذہن وچ رکھن والی ہے، مقام مصطفیٰ اے نہیں بس جتنا جت تو سمجھایا بس انہیں اتنا بیان کر دیتا، ورنہ کائنات عالم میں کوئی شخص ایسا نہیں جیڑا کو حد بیان کر سکے۔ ساڑھے صوفیہ بزرگ علماء فرمایا مصطفیٰ کریم کے متعلق ہمیشہ دو باتیں نہیں کرنی، ایک اپنے نبی کو خدا نہیں کہنا، ایک خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی شان ایسی نہیں ہے جو اللہ نے وجود مصطفیٰ میں نہ رکھی ہو۔ کیوں؟ کائنات عالم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عظمت رسول کا احاطہ کر سکے۔ بس بھئی میرا نبی خدا نہیں ہے، اس کے صفا خدا کے بعد کائنات عالم میں سب کو عزت و عظمت والا میرا اور تیرا نبی ہے۔ اور یہ تو تیری میری بات ہے نا، یار غار مصطفیٰ، مزاج شناسائے نبوت، اصدق الصادقین، سید المتقین، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، امام الصحابہ و اہل بیت، قیامت تک کے حلال زادوں کا پیر ابو بکر صدیق، میرے نبی کے راستار، مزاج شناسائے نبوت، بچپن کا وفادار۔ او پنجابی بابا سوادی زبان میرے نبی دا پہلا پیار، چلوت و خلوت میں جو میرے نبی کے ساتھ ہے۔ پر سرکار نے جناب ابو بکر سے فرمایا او میرے
अबू बकर, आहिस्ता मैं बोलूंगा, जो महसूस करे खुदा उसकी नस्ल की खैर करे। अबू बकर हर वेले साडे नाल है, सुन फिर साडे मकाम दी हकीकत तो तू भी नहीं जानता। अबू बकर मेरे मकाम की हकीकत को तू भी नहीं जानता। हकीकत है मुस्तफा रब के सिवा कोई नहीं जानता। जिसने जो देखा वो बताया, वरना वो किसी ने क्या खूब लिखा, उन्हें कहा मौलवी कल मुका, मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। चलो भाई दूसरी हदीस शरीफ, ये भी बरेली वाला बाबा लेके आए। सरकार ने खुद अपनी असमत को इन अल्फाज से बयान कराया, फरमाया, सरकार ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। ओए आशिको चस लेनी इस गल दी। फरमाया तराजू दो पलड़े होते हैं, फरमाया दुनिया व माफिया, दुनिया और आखिरत में जो कुछ है, दोबारा दुनिया और आखिरत में जो कुछ है वाली सट उच्ची मारो जरा ना। चलो तीसरी बारी सुनो बड़े ध्यान नाल भाजी। दुनिया और आखिरत में जो कुछ है तराजू के एक पलड़े में रखो, हजूर दूजे पासे तुहानू रखना है। फरमाया नहीं, साड़ियां पड़ियां हुई फजर दियां दो सुनता ही बड़ियां ने। अच्छा भाई जो नहीं बोल सका वो चेहरा जरा थल्ले कर ले, क्योंकि जो अपने नबी की असमत पे नहीं बोल सकता उन्होंने लंगर खवाओ तो छेती छेती घर नू काट भेज दियो फिर आना। फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। साला ये मेरे नबी का मकाम और शान और रुतबा है। फरमाया दुनिया और आखिरत में जो कुछ है तराजू के एक पलड़े में रखो और दूसरी पलड़े में मैं मुस्तफा की फजर की दो सुन्नतें। सच बता, जिस मुस्तफा की पड़ी हुई फजर की दो सुन्नतों का जवाब न हो, साडे नबी दा जवाब तुहाडा प्यो लभेगा। नहीं है वैसे तुसी खत्म नबूवत दा नारा मठाया क्यों लांदे पे? खैर है तुहानू। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद फरमा दिता अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज सिर्फ आमीना के लाल को पहनाया। फिर दूसरे अंदाज में रसूलुल्लाह ने फिर समझाया अपनी उम्मत को, फरमाया जिस तरह ये मेरे नबी का मिसाल का तरीका कितना लतीफ है। फरमाया जिस तरह ये दूंगो उंगलियां जुदा नहीं है, फरमाया इस तरह मैं और क़यामत जुदा नहीं है। क्या मतलब है? फरमाया मेरे बाद क़यामत तो आएगी, दूजा नबी नहीं आएगा। हुण लाओ जी खड़ा होके ताजदार खत्म नबूवत दा नारा मैं लवाउना, जेड़ा होली बोले शाला मैं तो कुछ नहीं कहंदा। ताजदार खत्म नबूवत नहीं नहीं ओए मार्की दे दरो दीवार गवाह हो जान, सुन्नी बच्चे बोले ने ताजदार खत्म नबूवत। आप आसा जरा टिल्ला है फिर एक करी ताजदार खत्म नबूवत। चलो ऐसी ये मौजूद तो नहीं है, पर चलते हुए फकीर इस पे फिर एक हदीस बयान करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने कायनात, स्पीड मेरी चेक करो, गल में थोड़ी करनी है। ताजदार मदीना आका नेमत नबी रहमत तेरे मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसल्लम ने मस्जिद नबी की बुनियाद में सबसे पहला पत्थर खुद रखा। रख के मेरे नबी ने फरमाया कित्थे मेरा अबू बकर? फिर मठे बोले हो। हजरत सिद्दीक अकबर ने पत्थर रखा। फिर मेरे नबी ने फरमाया कहां है मेरा उमर? फिर हजरत उमर ने पत्थर रखा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बासे गल करीब आ गई, फरमाया जो मस्जिद नबियों ने अपने हाथों से बनाई थी उनमें मस्जिद नबी आखिरी मस्जिद है। क्यों? मेरे बाद को नबी आएगा नहीं, नई मस्जिद बनाएगा नहीं, और तू आखिरी नबी नहीं बनता। साडा नबी तो आखिरी मस्जिद भी बनवा गया है। ओ पंजाबी वावा स्वादी जवान आ फैसलाबाद वाले ओ, साडे नबी दा जोड़ होली केड़ा बोलिया, साडे नबी दा जोड़ मठा मठा साडे नबी दा जोड़। चलो अभी चौथी हदीस सुनो। सैयदना जिब्रील अमीन कौन है? जबरील कुतुब समाविया का हाफिज है, बैतुल मामूर का इमाम और खतीब है। एक पर फैलाए तो सारी दुनिया जी दे पर थले आ जाए। हौली हौली गल करते हैं। सरकार ने फरमाया जबरील हुजूर हुक्म फरमाए। फरमाया तू की वेख्या? इंज नहीं समझ आनी। साढ़े पिंडा थावां दा रिवाज है, कोई बंदा पिंड चो 4-5 दिन गायब होवे ते हफ्ते बाद आवे ते चौक च बाबे नाले हुक्का पींदे ने, नाले पुछदे ने पुत्त कित्थे गया से? वो आंदा बाबा लाहौर गया से। की लैन गया से? बाबा बस वेखण गया से।
ویخ لیا ہی؟ ہاں بابا ویخ لیا. بے تشبیہ مثال نہیں, صرف آپ کی دماغ تک پہنچنا ہے. کی پھر ویکھیا؟ انہیں کہا بابا ایڈیاں کھلیاں سڑکاں, بابا لاہور دے اشارے, تے بابا نہراں, تے بابا شاہی قلعہ, تے بابا یہ عوامی امداد صرف آپ کے لیے میں کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے, بابا منارے پاکستان. آہستہ سی بولتا ہوں, خدا کرے میرے جوان قوم کے بچوں کو سمجھ آ جائے. بابے آندے نے سنا پھر سارا ہی ویکھے ہی نا. آندا بابا کی سڑاوا ویکھیا تا سارا لاہور ہے, پر جیڑیاں رونقاں داتا صاحب آنا ذہنی سطح تک پہنچ گیا بھی ویکھا تے سب کچھ ہے. کئی بندے مری جو پیچھا فیصلہ آباد آ جان تے ایک دوسرے نوں آندے نے مری ویکھے. اس کا مطلب ہے اس کے حسن کا پیمانہ یہ تھا کہ اس نے یہ سمجھا کہ جس نے مری کے ماحول کو دیکھا ہے شاید اس نے حسن دیکھا ہی نہیں ہے. پر سرکار نے فرمایا جبریل ذرا تو بتا کیا کیا دیکھا ہے. یہ جواب میرے نبی کے سامنے جبریل امین نے عرض کی, قلبت الارض مشارقها فمغاربها فلم اشد من افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مشرق دیکھا, حضور مغرب کو دیکھا, حضور شمال کو دیکھا, حضور جنوب کو دیکھا, جو نہ بول سکے اٹھ کے چلے جائے. حضور آدم کو دیکھا, حضور نوح نو ویکھیا, حضور ابراہیم نو ویکھیا, حضور یوسف جا سونا ویکھیا, حضور جناب داؤد جا ویکھیا, سب کچھ ویکھیا, پر تواڈے جا کوئی نہیں ویکھیا. کیوں؟ تواڈے جا آیا کوئی نہ, رب دوجا محمد بنایا کوئی نہ. آئے جس طرح رب کے خزانے میں اگر دوسرا محمد نہیں ہے تو یہ کسیٹی کا قادیان کا کتا کس طرح دوجا نبی بن جائے گا؟ کیوں؟ اللہ نے میرے نبی کی مثال بنایا ہی کوئی نہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے نبی جیسا آیا کوئی نہ, رب دوجا محمد نہیں جوڑ ساڑے کریم کا. کبھی بھی اپنی عقل کے تر عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. عقل کی کیا اوقات ہے در یار تک جائے. میں پھر بولنا چاہنا, میرے 5-7 بندے سمجھ جان گے, کلپ نہ کٹ لوے. عقل کی کیا اوقات ہے در یار تک جائے. جو عقل لے کے آیا وہ ابو جال بن گیا, جو عشق لے کے آیا وہ بلال بن گیا. سب ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے, پھر قادیان کے کتے کو جواب دینا آسان ہو جائے گا. لاؤ میرے نبی جیسا. نبوت کے پرنسپل جو ہیں بتاؤ کیا اس قادیان کے بغیرت میں ہیں؟ کون ہے جو جواب دے سکے؟ جنہوں نے خود سپیس دی انہیں کہ نبی تو بڑے بھائی جتنے ہیں. نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے, نبی کو کل تک کی خبر نہیں جانتا. میں نے کہا کیا کہ تیرے نزدیک نبوت کی تعریف یہ ہے؟ میں بتاتا ہوں نبی کون ہے. سرکار نے خود فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اور جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے. کیوں؟ جس کے سینے کو اللہ نے علم و حکمت کے نور سے بھرا ہو, یہ شرف نبوت کی شان ہے. جوڑی کوئی نہیں پا جی. عقل کے پیمانے پہ کبھی نہیں تولنا کہ حضور یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے. کیا بات کرتا ہے تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی عرض کی اللہ تیرے دیدار کا طالب ہوں. سمجھ آؤں دی پئی پا جی, تیرے دیدار کا طالب ہوں. آواز آئی لم ترانی, تو نہیں. یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں, پا تواڈی بڑی جی مہربانی. یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں, فرمایا موسیٰ تو نہیں. اب مقام رسول کی اس جہت کو سمجھو گے تو آپ بھول پڑو گے. پھر وہ وقت آیا تھا جب جناب موسیٰ آئے, علماء موجود ہیں میرے دائیں بائیں. حضرت شاہ جی خود بڑے لاجواب شخصیت ہیں, ان کی موجودگی میں بات کرنے کی انہوں نے کہا چاسوی آ جائے گی پا. پھر وہ وقت آیا, فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ, میں اپنی صفت تجلی کا کروڑواں حصہ پہاڑ پہ رکھوں گا. اگر پہاڑ بچ گیا تو میرا زیارت کر لے گا. ذات نہیں صفت, صفت نہیں کروڑواں حصہ, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. پھر ایک موقع دینے کمپیوٹر آدھا آن کر لو, مولوی تانوں کی کہنے لگے. ذات نہیں, صفت, صفت نہیں کروڑواں حصہ, ڈائریکٹ نہیں, وچ پہاڑ ہے انڈائریکٹ. وقت آیا پہاڑ بمثل روئی اڑ گیا. بندے جڑے 70 آئے سن ٹپک گئے. جناب سیدنا موسیٰ پاک بے ہوشی سے ہوش میں آئے. تب
اب فرمایا موسیٰ آکھیا سی نا تو نہیں, ٹھنڈے 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 ٹھنڈے, اے موسیٰ تیرے رب نے تجھے فرمایا تھا نا تو نہیں تو دوبارہ آنکھو ہے. فرمایا موسیٰ تو نہیں. اب توڑا کیا خیال ہے جو رب کے صفت کے کروڑویں حصوں کا جلوہ کرے, جانتے اس کا کمال کیا تھا؟ اس کے بعد حالت یہ تھی کہ 40 میل دور پتھر پہ چلنے والی کیڑی کو جناب موسیٰ دیکھ لیا کرتے تھے, ذات کو نہیں, صفت نہیں, کروڑواں حصہ, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ, دیکھنے والا نبی 40 میل دور رات کی تاریکی میں پتھر پہ چلنے والی کیڑی کو دیکھ لیتا ہے. مشورہ کر کے میں نے فون کر دیا جس مصطفیٰ نے صفت نہیں ذات, انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ. بہت شکریہ جڑا چپ کر کے بیٹھا ہے, انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ. اوے میرے رسول آقا نعمت نبی رحمت, وہ تور تو نہ تھا نا, وہ تو میرے نبی رب کے حضور میں تھے. سچ بتا میرے رسول کے مقام کو کس جہت سے بات کرے گا تو فقیر ہر جہت سے تمہیں جواب دینے کی پوزیشن رکھتا ہے. اب میرے نبی رب کی بارگاہ میں صفت نہیں ذات بھی کیسے ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ ہے. پھر ایک کیسا مقام آیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر اس سے پہلے انه اذا مر على حضرات الاسماء الالهيه صار متخلفا اول الرحيم كان رحيما اول الكريم كان كريما اول الشفاعة كان شفاعا اول الحليم كان حليما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میرے نبی رب کی صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرتے گئے, کریم کے پردے سے گزرے تو کریم ہو گئے, رحیم کے پردے سے گزرے تو رحیم ہو گئے, شفاعت کے پردے سے گزرے تو سخی ہو گئے, حلیم کے پردے سے گزرے تو حلیم ہو گئے. پھر وہ رب کے حضور ایک ایسا مقام آیا, یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. ایک سیکنڈ نعرہ نہیں لگانا. جو ذات کو دیکھے صفت کو دیکھے تو نظر کا یہ حال ہے. سچ بتا جو ٹک ٹکا کے لبو ساڑھے نبی دا جوڑ ہے تے دسو ثم دنا فتدلى فكان قابا. یہ ذات ہے, فرمایا یہ ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ نہیں ہے. بھائی جان یہاں کون ہے کوئی انڈائریکٹ والا؟ یہ تو ڈائریکٹ ہے, یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. کیا تھا جو اللہ نے اپنے نبی سے اس وقت چھپایا ہے؟ تو کہتا ہے نبی کو کل کے پتہ نہیں ہے. چھوڑے میرے نبی شان کائنات اس وقت یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. پھر میں کہنا چاہتا ہوں اور نبیوں کی سب میں بھی دیکھے گا تو میرے نبی کا جواب ہی کوئی نہ. کیوں؟ تو شاخ خوبا, تو جانے جانا شہر ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا نہیں جوڑ. حضور کیا ہیں یہ تو خدا ہی جانتا ہے, جسے جتنا سمجھ آیا اتنے بتا دیا. نالے اسی کون ہونے مولوی اویس نے اونا کوئی دسنا ہے جنہ کو پتہ ہے, جنہ کو او خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل سیدھا. او خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل سیدھا. قسموں سے بیان ہو زیو, قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. کون ہے جو جوان اپنا ہاتھ بلند کر کے کہے قسموں پڑھو پڑھو میرے ساتھ جس کی زبان ساتھ ہو. قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اور قسموں قسموں سے بیان ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ
نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. قائمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، لفظ ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے. تیرے میرے بابے کیسی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، قسم سے بیان تیرے اوصاف. بات قریب آ گئی ختم ہونے کے. نہیں جوڑ میرے رسول کا، اور جو عقلوں پہ تولتا ہے، یہ عقل دینے والے اوقات کیا اپنے رسول کو تولے؟ کیا ہے تیری میری عقل؟ آپ یہی وجہ ہے اسلام دشمنی کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ تعلق رسول جب انسان کٹ جاتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب کی فکری تقریر آپ نے سنی ہے، یہی رونا تھا، یہی فقیر بھی عرض کر رہا ہے. سرکار نے بھی خود فرمایا ہوئے اپنے بچوں کو میرا عاشق بناؤ. جنہ دے ہے نے وہ تو بناؤ نا. اپنی اولاد کو میرا عاشق بناؤ، اپنی اولاد کو حضور کا دیوانہ بناؤ. آپ کی اولاد اوے سب کچھ سکھاتے ہو، کبھی گھر بیٹھ کے حضور کی شانیں سنایا کرو. کھانے کے ٹیبل میں کبھی بیٹھ کے اپنے پتر کو بتایا کر. قادیان کا کتے کی اوقات کیا ہے ہمارے بچوں کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اندر سے مسلمان اور سنی اتنا مضبوط ہو، ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں رکھی جائے، پھر بھی مدینے والے کا دیوانہ نظر آئے. شے اصل بات ہے میری جان کے ٹوٹو، دیوانہ بناؤ اپنی اولادوں کو. حضور کی بات آئے تو آپ کا بچہ دیوانہ بن جائے، عاشق بن جائے، مستانہ بن جائے. اور یہی اہل ایمان کی پہچان ہے. داڑیوں سے نہیں پہچانے جاتے. یہ کہتا ہوں کہ یاتی علی الناس زمانی یجتمعون فی المساجد ولیس فی المومن. سرکار نے خود فرمایا تھا قرب قیامت مسجداں پر یاؤڑیاں نے پر سنے امام تو خالی ہونے نے. آپ کا بچہ مسجد میں بھی جائے، نمازی بن کے جائے، دل میں یہ ہو میں تو ادائے مصطفیٰ کر رہا ہوں. حضور نماز پڑھا کرتے تھے. ہر خیر کی ابتدا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شات اقدس سے ہو. جب بھی آپ کوئی خیر کریں دل میں یہ ہو کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ جڑ جائیں حضور سے. ہم ربط ہو ہمارا حضور سے، تعلق ہو ہمارا حضور سے. اب سچ بتا، جس کا یہ نظریہ ہو کہ نبی تو ختم ہو گیا تو میں کہا پیچھے پھر بچی شے کیڑی ہے، جس کا یہ نظریہ ہو کہ آج کی سائنس تو علم رکھتی ہے پر مدینے والا جانتا کچھ نہیں تھا تو میں کہا پیچھے بچیا کی ہے. جس کا یہ نظریہ ہو، خاکو خامدی بغیرت ہو یا جیلم کا گلٹریا ہو، تو جب بھی حضور کی بات کریں تو ان کے زبان الفاظ ایسے ہوں کہ وہ اس طرح بیان کرے کہ شاید کو غیر جناب معمولی سی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے. نا یہ حضور کا مقام ہے. سب کچھ جو ہو گیا نبی وہ بھی جانتا ہے، یہ حضور کی شان ہے. جو ہو رہا ہے مدینے والے وہ بھی جانتے ہیں، یہ حضور کی شان ہے. جو قیامت تک ہوگا مدینے والے وہ بھی جانتے ہیں، یہ حضور کی شان ہے. اور حضور خبر رکھتے ہیں اپنے غلاموں کی ہر حوالے سے. یہ حضور کی عظمت و شان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، آخری 2-4 منٹ بس. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھا. حدیث کے کیا لطیف جملے ہیں، واہ بھائی واہ. فرمایا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تلوہ فرما ہے، خطاب شروع ہوا، فجر کی نماز خطاب شروع، ظہر پڑھی پھر خطاب شروع، عصر پڑھی پھر خطاب شروع، مغرب پڑھی پھر خطاب شروع، عشاء تک حضور خطاب فرماتے گئے. اخبارنا بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے. 6-7 باری بولنے کا وکھرا ہی سواد ہے. وہ بتاتے گئے. مولوی کیا بتاتے گئے؟ فرمایا ابتدائے خلق سے لے کے انتہائی خلق تک سب کچھ مدینے چ بہ کے نبی سانو دس دیتا سی. اور آخری جنتی کے جنت جانے تک یہ مقام نبوت ہے، یہ شان رسول ہے.
یہ نظریہ رکھنا کہ جانتے کوئی نہیں، میں کہ جو صفت کو دیکھ کے آئے وہ 40 میل دیکھ سکتا ہے. کہاں موتا، کہاں مدینہ، شام کا ایک علاقہ ہے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے ہیں، سرکار مدینہ چ پہ کے اندر نے او میرا اور زید شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا، ابن رواحہ شہید ہو گیا. اب جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑا، پھر مسکرائے میرے رسول، فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. ہائے یعلا بن مرہ دوڑ کے آئے، جلدی جلدی سواری جب مدینے میں آئی، لوگوں نے آکھیا او خیر ہے جلدی جلدی سے ذرا سپیڈ کم کر. فرمایا میں دسن آیا کہ اللہ نے مسلمانوں نے فتح دیتی. وہ حضور کے دیوانہ آکھیا اوے مٹھا مٹھا ٹور تو سانو دسن آیا. مدینے والے پہلے ہی دس دیتا سی. تو جب حضور کی بات آئے نا جی، تو پھر اس کے بعد چوں کے چناتے اور دائیں بائیں کے فلسفے اور عقلیں اور دماغ اور فکر، خیر تو ہے. تعلق کیسا ہو اپنے نبی سے، ہر تعلق سے بڑھ کے، ہر رشتے سے کٹ کے. آج کسی کو اپنا کچھ عزیز ہے، کچھ عزیز ہے، کچھ عزیز ہے. آخری آیت ہے، سورہ مجادلہ ہے، رب کا قرآن ہے. سبحان اللہ آپ دی آنی چاہیے. میں کیسا تعلق ہو بھی اپنے نبی سے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر چوڑی چکنا. یا اللہ سادات کی بارگاہ میں جو اونچا قرآن سن کے بولے اولی نسل قرآن پڑھنے والی بن جائے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بل حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اور پاجی ایک کاری پھر سبحان اللہ کیا جائے. آئیے دیوانے کی بات ہے. اولائکا پوری تقریر کو بھول جانا پر گھر جا کے یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ضرور پڑھنا. مومن کون ہے؟ مصطفیٰ کے عاشق کی پہچان کیا ہے؟ زہرا کے بابے کے غلام کون ہے؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر بل حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله رضي الله رضي الله. میرے رب کا قرآن ہے، اخبار دا ٹوٹا نہیں ہے، یہ ناول نہیں ہے، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے. اس آستانہ غیرت سے تعلق رکھنے والے جوانوں، اس آستانہ عشق و محبت نال وفا کرنے والے جوانوں، یہ رب کا قرآن ہے. فرمایا محبوب تسی ایویں دی قوم نو نہیں پاؤ گے جڑا اللہ رسول تے ایمان بھی رکھے تے یاری دشمناں نال لائے، یاری اللہ رسول دے گستاخانہ رائے. فرمایا جڑا مومن ہوئے گا اپنی ماں تو ود کے اپنے نبی نال تعلق رکھے گا، اپنے باپ تو ود کے اپنے نبی نال تعلق رکھے گا، اپنے رشتہ دار تو ود کے اپنے نبی نال تعلق رکھے گا، ہر گستاخ تو بیزار ہوئے گا. اللہ ملے گا کی فرمایا اولئک كتب في قلوبهم الإيمان. اوہ جو رب کے طرف سے ملنے والے انعام تے بولے او دی خیر ہوئے. اور میرے رب کا قرآن ہے. آج ایک آیت ہی تسی گھر جا کے اپنے بچیاں نو یاد کروانا. فرمایا جو مصطفیٰ سے پیار میں کامل ہوگا، فرمایا میں رب دے دل تے ایمان دیا مورا لا بیاں گا.
فرمایا اپنے نبی سے جو پیار کامل ہوئے گا، تعلق کامل ہوئے گا، عشق کامل ہوئے گا، وفا کامل ہوئے گا، وفاداری کامل ہوئے گا، عقیدہ ختم نبوت کی طاقت واسطے میدان عمل چاہے گا، ناموس رسالت واسطے میدان عمل چاہے گا. اولئک كتب في قلوبهم الإيمان. اولئک، یہ پہلا انعام ہے، ای کو کم کرنا ہے پہلا انعام ہے. فرمایا اولئک كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح. فرمایا یہ ترجمہ تے گل مک گئی. فرمایا جڑا عشق کامل ہوئے گا، فرمایا میں رب دے دل تے ایمان دیاں موراں لا دیاں گا. جڑا محبت کامل ہوئے گا، پھر فرمایا ملائکہ و جبریل دا مددگار بن جائے گا. جڑا میرے نبی دے تعلق کامل ہوئے گا، فرمایا وہ جنت ہی داخل کیتا جائے گا. جڑا میرے نبی دے تعلق کامل ہوئے گا، وہ ہمیشہ جنت وچ رہے گا. جڑا میرے نبی دے تعلق کامل ہوئے گا، رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ فرمایا جڑا میرے نبی دا وفادار ہوئے گا، خدا او دے تے راضی، او خدا تے راضی. تو باجی پھر گل مکائیے بھی ساڈے نبی جا کوئی نہیں. جب حضور کی بات آئے پھر نہ اپنا جبہ ویکھنا ہے، دستار، نہ پگ، نہ پیسہ، نہ سیاست، نہ خانقاہ، نہ مولویت، نہ خطابت. بس حضور، بات ختم. یہ کہا ہو گیا کہ بندہ کسے دے آئی. کئی منڈے ساڑھے ویسے اسلام آباد ہفتہ کو رہے ہونے تو وہ بھی کچھا پا لیں دینے. جڑا مغرب سے ہو کے آ جائے وہ چھتی چھتی اثر پاوے. ایڈا ماڑا تعلق سی تیرا اپنے نبی سے، تو ایڈی چھتی ہی انہاں مرغوب ہو گئے ہیں انہاں دی عادتاں ویکھ کے. یہ کیا، یہ عاشق کی پہچان ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جنہیں لایا گلی دے نال ٹر چلی. اسے زمانے نے جدت کا نام دے دیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جدت ہے. باپ بڑا غیرت مند ہے، بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بڑا مرد ہوں. میں کہا زنانہ ہے تو. تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر اپنے نبی سے تعلق ہوگا تو پھر آپ کسی اور فکر سے کبھی بھی متاثر، ہولی بولو تو لے کوئی نہ جائے متاثر. پھر کوئی نیا آنے جانے والا زمانہ اور آنے جانے والے خیالات آپ کو متاثر نہیں کریں گے. اقبال بھی تو یا کیسی نہ ہونا کہا میرے تو سکھو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. انہوں نے کہا ایڈا پیڈا کیوں ہے؟ سرما ہے میری آنکھ کھا کھا کے مدینہ و نجف. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حضور کا عاشق بنائے، حضور کا دیوانہ بنائے. بس ساڑھے نبی سے وہ تعلق ہو آپ کا کہ دور سے آپ کی پہچان رانا صاحب نہ ہو، چودھری صاحب نہ ہو، میاں صاحب نہ ہو. آپ کی پہچان یہ نہ ہو کہ یہ کو بڑا بڑا دانشور جا رہا ہے. آپ کی یہ کی پہچان ہو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، حضور کا عاشق جا رہا ہے. بس آج انہی کو تقریر تے گزارا. اللہ آپ کی نسلوں کی خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.